ایک سگریٹ پی رہا تھا ایک شخص، تو میں آفس کے سامنے گیا. میں نے کہا مجھے اس بلڈنگ میں ایک فلیٹ لینی ہے. تو بولے کوئی بات نہیں آپ لے لیں. جیسے میں نے ٹیبل دیکھی اس پہ ایک لڑکی کو دیکھا اور ٹیبل پہ شراب رکھی ہوئی تھی اور اس کے قریب میں جو لڑکا تھا وہ سگریٹ پی رہا تھا. تو بولے کہ مجھے عجیب سا لگا کہ ایسے ننگے ماحول میں تو میرے بچے نہیں رہنے پائیں گے. میں آفس میں جب تک بیٹھا تھا سوچ ہی رہا تھا کہ میرے دوست آ گئے. میں نے ان سے کہا یار کہاں لے کے آئے ہو؟ یہاں تو بلڈنگ کے جو ہے پہلے فلور پر جہاں آفس ہے وہاں لڑکیوں کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے. تو اس نے معلوم کیا کہا؟ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو لڑکی شراب پی رہی ہے بڑے والے بوتل میں یہ کوئی اور نہیں حضور کی امت کی لڑکی ہے، یہ مسلمان لڑکی ہے. اور جو یہ اس کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے یہ غیر مسلم ہے. اس نے اپنا گھر دوار چھوڑ کر کے اسی لڑکے کے ساتھ رات بھر عیاشی کرنے کے لیے آتی. آپ یقین کریں کہ کیا تقریر ہو، کیا جلسے ہو، کیا باتیں ہوں. جب معاشرہ اس قدر ٹوٹ چکا ہو اس وقت ہم سوچنے پر مجبور نہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. تو جو بچیاں آج ہماری گود میں پل کر کے بڑی ہو رہی ہیں ان کو کس کے سہارے چھوڑ کے جائیں گے؟ خنزیر کا گوشت کھانے والوں کی نظریں ہماری بچیوں پر ہیں. شراب پینے والے ہماری بچیوں کے جسم سے کھیلنا چاہتے ہیں. آج پورے ہندوستان میں ہر باطل نظریات کے حامل جو کفر و شرک کے دل دادا ہیں وہ میری ہی بہن بیٹیوں کی عزتیں ان کا ایمان چھیننے پر آمادہ ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے ملک شام کے علاقے میں جب ایک کرسچن نے مسلم لڑکیوں کو جو حج پہ جا رہی تھی انہیں قید کر لیا تو ایک ہنگامہ ہوا. ان لڑکیوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. تو اس کا نام تھا آرنالڈ. اس کو پکڑا گیا تو اس سے پوچھا گیا ان بچیوں کو کیوں پکڑا؟ تو وہ بہت بڑا آدمی تھا. اس نے کہا کہ یہ بچیاں مصیبت میں نبی کو پکارتی ہیں، میں نے اس لیے گرفتار کیا ان کو کہ ذرا دیکھوں کہ اس کے نبی میں طاقت کتنی ہے. بلا اپنے نبی کو، بلا اپنے محمد کو، میں تمہاری عزتیں لوٹنا چاہتا ہوں. ان لڑکیوں کی آبرو سے کھیلنے کی کوشش کی جی آرنالڈ نے اور ایک جملہ کہا تھا بلا اپنے محمد کو، تیرے محمد میں اتنی طاقت ہے. تو ایک ہنگامہ مچ گیا. اس وقت فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھے. ایک لمبی مسافت کے بعد نور الدین زنگی کی معاونت کے بعد اور بیت المقدس میں ان کی بیوی کے ہاتھوں سے بنا ہوا وہ مبارک ممبر جب پہنچایا تھا اس کے بعد انہیں خبر لگی کہ آرنالڈ نے کہا ہے کہ بلا اپنے محمد کو. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جو فوج کا رخ تھا موڑ دیا اور اس کرسچنزم کی ٹیم پر حملہ کر دیا. بہت بڑی فورس تھی اس کے ساتھ اور جب حملہ کیا تو تہس نہس کر دیا. بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے کیبنٹ منتری پکڑے گئے، سب کو اس نے ہٹا دیا اپنی نگاہوں کے سامنے. اور جب اس کی نگاہوں کے سامنے آرنالڈ آیا نا تو معلوم کیا کہا تھا سلطان نے؟ ظالم تو نے کہا تھا نا بلا اپنے محمد کو. مدینے والے محمد تو نہیں آئے لیکن محمد کا غلام آ گیا ہے. ہاں تو نے حضور پر درود پڑھنے والی بچیوں کی عزتیں لوٹنے کی کوشش کی ہے، ان کے سفر مدینہ المنورہ کو متاثر کیا ہے. سن، میں تیرا مستقبل خراب کر دوں گا، میں تیری آخرت خراب کر دوں گا. اپنی ذاتی تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے تھے صرف ایک جملے کی بنیاد پر بلا اپنے محمد کو. آج ہماری لڑکیاں شراب خانے جا رہی ہیں اور لڑکیاں ہوٹلوں کی زینت بن رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی بات نہیں کرنی ہے، ہمیں تو تقریر بھی نہیں سننی ہے. 10 منٹ کے بعد 2 آدمی ادھر سے اٹھیں گے، 2 آدمی ادھر سے اٹھیں گے، 3 آدمی ادھر سے اٹھیں گے. یہ بھیک مانگ مانگ کے صدر صاحب سنگٹی صاحب جلسہ کرتے ہیں اور پھر جو نعرے کی گونج میں ہم نعتیں منقبتیں سن کر کے اپنے اپنے گھروں کا رخ لیتے ہیں. پھر مطلب کی باتیں کون سنے گا؟ میرا سوال ہے. آپ مجھے بتائیں آخرت میں تیاری کے حوالے سے یہاں آخرت کی جو تیاری ہے وہ کیسے کریں گے؟ کیسے ماں اپنے بیٹے کی پرورش کرے گی؟ کیسے باپ اپنے بیٹے کو بتائے گا؟ کیسے ان بہنوں کو قرآن پڑھنے کا ہنر سکھایا جائے گا؟ مجھے آپ بتائیں. بیٹے بیٹھو گے خاموشی سے؟ یہی ہے مسئلہ، ٹھیک ہے؟ مجھے بولنا نہ پڑے اور دقت ہوگی تم سب کو میں اسٹیج پہ باری باری بٹھا لوں گا، لیکن بولنا نہیں. میں تم سے ہاتھ جوڑ گزارش کرتا ہوں، سنیں آپ تھوڑی سی باتیں سنیں. کیا کہتا ہے یہ لڑکی مسلمان کی ہے جس کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہے. میں کیا بتاؤں. ابھی جھانسی کے قریب ایک جلسے میں گیا تھا، حافظ سلمان صاحب تھے، اسٹیج پر ایک سید صاحب تھے، بزرگ ہیں، پیارے ہیں. وہ کہنے لگے، بولے آصف بھائی ایک لڑکا دوسرے فلور سے چھت سے گرا اور نیچے سڑک پر مر گیا، اس کا سر پھٹ گیا. لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے شراب کی مہک آ رہی.
وہ شراب پیے ہوئے چھجے پہ ٹہل رہا تھا، اوپر سے گرا تو نیچے مر گیا۔ جب اس کے باپ کو بلایا گیا، اس کے بھائی کو بلایا گیا، صاحبو یہ بہرائچ شریف غازی سرکار کی زمین ہے، آپ یقین کریں معلوم ہے کیا ہوا؟ جب اس کے باپ اور بھائی کو بلایا گیا تو لوگوں نے افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانیوں پر مارا ہے، باپ بیٹے دونوں نشے میں تھے۔ آپ غوث پاک کی مجلس کرنے بیٹھے، دونوں نشے میں تھے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، بہت دور کا واقعہ نہیں ہے، آپ میرے گریبان کو پکڑ سکتے ہیں، میں آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہوں، یہ آپ کے اور میرے شہر کے قریب کی بات ہے۔ شادی ہوئی لڑکی کی اور 3 مہینے کے بعد ٹھیکہ دیشی شراب کے سامنے نقاب اوڑھ کر کے وہ بیئر کی بوتل خرید رہی تھی۔ بالکل سچی بات ہے، آپ مجھ سے تنہائی میں پوچھے تو میں آپ کو دکان کا اور اس علاقے کا، اس ضلع کا پتہ بتا دوں، آپ کل جا کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ وہ نقاب اوڑھ کر کے وہ لڑکی شراب خانے پہ شراب کی بوتل خرید رہی تھی۔ ہنگامہ ہوا، لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو حضور کی امت ہو کی لڑکی ہو کر کے شراب خانے پہ شراب کی دکان پہ کھڑی ہے۔ تو لڑکی نے کیا کہا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے گھر میں میرے باپ شراب پیتے تھے، روزانہ بلیک رنگ کی پولیتھین میں شراب لاتے تھے اور وہ پی کر کے تھوڑی سی بچا کے فریج میں رکھتے تھے صبح پینے کے لیے۔ میں جب فریج کھولتی تو اس میں سے شراب کی مہک بدبو آتی، تو میں تھوڑی سی متاثر ہوئی، ادھر میں نے کھول کے دیکھا تو اسے چکھ لیا میں نے۔ دوسری رات پھر میرا دل کہا، پھر میں نے چکھ لیا۔ ایسے ہی شراب کے چند گھونٹ چکھتے چکھتے میری عادت خراب ہو گئی۔ باپ پی کے سو جاتا، اس کے بعد میں پی کے میں سو جاتی تھی۔ میری کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جب میں نشے میں نہ ہوں۔ جب میری شادی ہوئی اور میں دلہن بن کر کے سسرال آئی تو یہاں مجھے 4 مہینے تک شراب نہ ملی، میں بے چین ہو گئی۔ آج جب برداشت نہ ہوا تو نقاب اوڑھ کر کے میں بیئر بار کے سامنے آ گئی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صاحبو آئیے سوچیں کہ ایک کمیٹی ہے، 25-30 لوگ ہیں، 2-2 روپے جلسہ کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو، ان کا فیوچر اچھا ہو، ان بچوں کے چہرے پر کوئی تماچے نہ مار سکے، قرآن کو کوئی آگ لگا نہ سکے۔ یہ باپ دادا نے اپنی ذاتی کمائی سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے، کل اس پر بلڈوزر نہ چلے۔ یہ ہماری گود کی پلی ہوئی بچیاں جو ہماری ماؤں کی گود میں ہیں، یہ اب کل بڑی ہو جائیں گی تو کوئی ان کی عزتوں سے کھلواڑ نہ کر سکے۔ ہمیں اس طریقے پر غور کرنا ہے۔ اگر ہم اس نظریے پر گئے تو حضور غوث اعظم سرکار کی امی نے کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹے بغداد شریف جا رہے ہو، یہ سب کو پتا۔ حالانکہ بغداد میں 2 برائیاں بڑی عام تھیں، ایک کو ننگا پن کہتے ہیں۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی تو لڑکیوں کے جسم پہ کپڑے ہیں۔ جب 900 سال پہلے حضور غوث پاک بغداد شریف جیلان سے آئے تھے تو لڑکیاں اتنا کم لباس پہنتی تھیں کہ جو پرہیزگار لوگ تھے وہ نقاب اوڑھ کے چلا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا پرہیزگار لوگ نقاب اوڑھ کے چلتے تھے۔ خیاط درزی کی دکان پر عورتیں اپنے حجاب بنوانے کے لیے نہیں کھڑی ہوتی تھیں، بلکہ مرد بزرگ لوگ خیاط درزی کی دکان پر اپنا نقاب اپنا حجاب سلوانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے۔ دوسرا فرقہ تھا رافضیت کا، شیخین کی توہین کرنے والوں کا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اپنی امی سے میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی امی نے یہ نہیں کہا کہ بغداد کے ننگے پن سے بچے رہنا، آپ کی امی نے یہ نہیں کہا تھا کہ بغداد کے رافضیت کے فتنوں سے بچے رہنا، آپ کی ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے کیا کہا تھا؟ اونچی بولے آپ، ہمیشہ سچ بولنا۔ سچ بولنے والا ہی آگے چل کے دوسرا کام کرتا ہے، کبھی حرام نہیں کھاتا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو عبد القادر یہ شامل ہے، زم ہے اس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ جب اپنے دوستوں کو یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے، نام تو نہیں ظاہر ہے لیکن دوستوں کے سردار ہیں شیخ عبد القادر، وہ کیوں بری ہوں گے؟ ذرا سوچو کہ جب اللہ شیخ عبد القادر جو ولیوں کے سردار ہے، ولایت اقطاب و اوتاد و ابرار کی شرف ڈگریاں پانے والے بڑے بڑے اولیاء کے بارے میں کہتا ہے یہ میرے دوست ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، تو پھر غوث پاک بھی کہتے ہیں جو میرا مرید ہے اسے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ مریدی لا تخف واشن فإنی، الحمدللہ، بس شرط یہ ہے کہ ہماری جو بہکتی ہوئی نسلیں ہیں ان کو سنبھالا کیسے جائے۔ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، روز دعا کرتے ہو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو بولے سیدھے راستے کو ہی حلال خور کہتے ہیں۔
حلال کھانے والا اگر چل رہا ہے تو سمجھ لو یہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے. سچ بولنے والا اگر جا رہا ہے تو سمجھ لو یہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگر آپ نے کسی سچے کا دامن تھام لیا تو سمجھ لو آپ حلال